السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں نازش جمالی، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے لکھنا اور ناکامی، کہ ایک رائٹر کو رائٹنگ کے دوران کون کون سے فیلئرس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک مشہور آرٹسٹ ہے، انہوں نے کسی کو اپنا ریجیکشن فولڈر دکھایا اور پھر اسے کہا کہ یہ لائنس کہیں ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت زیادہ موٹیویشنل اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر تم بھکاری بننا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے آپ کو ناکامی سہنا ہوگا، ناکامی کو سہنا سیکھو اگر آپ تم رائٹر بننا چاہتے ہو تو اسی طرح دیکھیں گے کافی سارے لوگ مشہور جو رائٹرس ہیں جنہوں نے کافی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ظاہر سی بات ہے کتابوں کو لکھنے سے پہلے انہوں نے کتنے ناکامیاں فیس کی ہوں گی، کتنی ناکامی کو انہوں نے سہا ہوگا۔ اسی طرح اسٹیفن کنگ جو ہے وہ بھی دو مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، ایک دا مزری اور دوسرا ہے دا شائننگ۔ یہ دونوں کتابیں اسٹیفن کنگ نے لکھی ہیں۔ اسٹیفن کنگ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب وہ نوجوان تھا اسٹیفن کنگ تو ان کی کہانیاں اکثر رسالے سے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کی جاتی تھی، رسالے میں وہ بیچتا تھا پھر وہ پبلش نہیں کرتے تھے، ریجیکشن لیٹر دے دیتے تھے ان کو۔ اسٹیفن کنگ نے پھر کیا کیا، ان سبھی ناکامیوں کے خطوط جو لیٹرس ان کو رسیم ہیں ان کو دیوار پر لٹکا دیا، اور جب جگہ کم پڑتی تھی تو پھر وہ کیا کرتا تھا، ایک بڑی کیل لیتا تھا، پھر وہ سارے اپنے ریجیکشن لیٹرس ان میں لٹکا دیتا تھا۔ تو دیکھیں اسٹیفن کنگ کو بھی اتنے سارے ریجیکشن لیٹرس ریسیو ہوئے کہ ایک جگہ ختم ہو جاتی تھی تو دوسری جگہ بنا دیتا تھا اپنے ریجیکشن لیٹرس کو وہاں پر سیو کرنے کے لیے، کہ آگے زندگی میں چل کر اسے پتہ چلے گا انہوں نے کتنی ناکامیوں کو فیس کرنے کے بعد ایک سکسیس فل لائف جو ہے حاصل کی ہے، ایک سکسیس اچیو کی ہے اپنے مقصد میں۔ تو اسٹیفن کنگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رائٹر بننا ہے، تم رائٹر بننا چاہتے ہو تو سب سے جو مشکل چیز ہے نا جو تمہیں سیکھنی ہے وہ ہے ناکامی کو برداشت کرنا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ اچھی تحریریں پڑھیں۔ انٹرنیٹ پہ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہوں گی، بہت ساری مفت ویب سائٹس آپ کو ملیں گی، جیسے ڈان نیوز پیپر ہے، جنگ نیوز پیپر ہے، کاوش نیوز پیپر ہے، اور دا گارڈین ہے، آرٹس اینڈ لیٹرس ڈیلی، اس طرح کی اور بھی کئی ساری چیزیں آپ کو مفت میں ایکسیس ہو رہی ہوں گی۔ ہاں، جہانگیر ورلڈ ٹائمس جو میگزین ہے وہ بھی آپ کو فری آف کاسٹ وہاں پہ آرٹیکلس آپ کو اویلیبل ہوں گے، آپ ان کو پڑھیں، اچھی اچھی تحریریں پڑھیں۔ تو لکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے تو ہم لکھ پائیں گے۔ اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی تو اس میں کوئی ہم اپنی چیز جنریٹ کر پائیں گے، اپنا انالائسس کر پائیں گے، اپنی تھاٹس، اپنی ویوز جو ہیں اس میں بتا پائیں گے۔ آئرا گلاس بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اچھی تحریریں پڑھنے سے ہی ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارا لکھا ہوا کتنا برا ہے، کہ اگر آپ اچھی تحریریں پڑھیں گے پھر جو آپ نے لکھا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کتنا برا ہے، اور اس ایک اچھی تحریر میں یہی چیز کس طرح لکھی ہوئی ہے۔ مگر یہ جاننے کے لیے جو ہے نا آپ کو لکھنے کا عمل لازمی کرنا پڑے گا۔ لکھیں گے، پڑھیں گے، تبھی جان پائیں گے کہ آپ کی تحریر کتنی بری لکھی ہوئی ہے۔ آپ صرف لکھیں گے اور پڑھیں گے نہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا برا لکھا ہے۔ تو اس لیے آئرن گلاس بھی کہتے ہیں کہ پہلے پڑھیں، پڑھنے کے بعد لکھیں، پھر کمپیئر کریں، کمپیریزن کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کتنا برا لکھا ہے آپ نے۔ تو اس طرح یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک رائٹر کے لیے۔ اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اچھی اچھی تحریریں پڑھیں، اچھے اچھے رائٹرس کو پڑھیں، اچھے بکس پڑھیں، اچھے آرٹیکلس، نیوز پیپرس اور میگزینس پڑھیں، پھر آپ ان ٹاپکس پر اپنے انالائسس پیش کریں، اپنا تجزیہ کریں، لکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کیا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے۔ تو بہت ساری اچھی تحریریں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کتنا برا ہے۔ لکھنا صرف پبلش ہونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مونولوگ ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ جیسے ایک بڑی مووی، ڈرامہ یا فلم میں اپنا کریکٹر پیش کر رہا ہو تو یہ ایک مونولوگ ٹائپ ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنی سچائی کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری سچائی کیا ہے۔ تو اسی طرح کارل جنگ بھی کہتے ہیں کہ تحت الشعور جو سب کانشیس ہے اس پر قابو رکھے گا جب تک کہ اسے کانشیس میں نہ لایا جائے۔ تحت الشعور جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے آپ پر قابو رکھے گا جب تک کہ اسے آپ کانشیس مائنڈ میں نہ لے کر آئیں۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو تھی وہ لکھنا اور ناکامی پہ تھی۔ تو میرے سجیشنس ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ واقعی ایک اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ ایک ہی ٹاپک پر آپ ڈفرنٹ آرٹیکلس، کالمس، نیوز پیپرس، بکس پڑھیں،
پھر ان کو پڑھنے کے بعد آپ کا ذہن اتنا، آپ کا کانشیس مائنڈ اتنا پریپیئر ہو گیا ہے کہ آپ اس پہ اپنے انالائزز، اپنے ویوز اور اپنے اوپینینس شیئر کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ لکھیں اس پر، اس عنوان پر لکھیں، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ کس طرح تھا، اور جو اب آپ نے لکھا ہے وہ کتنا برا لکھا ہے. تو رائٹر کو، ایک فیمس رائٹر بننے سے پہلے بہت زیادہ ناکامیاں جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ کو کسی ریسرچ پیپر سے، کسی نیوز پیپر سے، کسی میگزین سے ریجیکشن لیٹر ریسیو ہوتا ہے تو اس پر گھبرانا نہیں ہے، نہ ہی ڈی موٹیویٹ ہونا ہے، نہ ہی چپ کر کے بیٹھ جانا ہے کہ بس اب ہم نے نہیں لکھنا، بلکہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. اسٹیفن کنگ کی طرح آپ اپنی دیواریں، اپنی جگہیں جو ہے نا ریجیکشن لیٹر سے بھر دیں، تاکہ باہر جائیں، بیگ فل ہو جائے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. پھر بھی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور ون ڈے انشاءاللہ یو ول گیٹ یور سکسیس. لکھنے سے ہم اپنی کہانی خود ہی لکھ سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کو قابو اور آسانی سے جینے میں مدد کرتی ہے. بس آپ لکھنا شروع کریں. ہاں، لیکن لکھنے کے بعد آپ کا آرٹیکل اگر پبلش ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپنی فیس بک پروفائل پہ اپلوڈ کر کے مجھے ٹیگ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں بھی کچھ اچھی تحریریں اچھے رائٹر سے اور بہتر تحریریں نیو رائٹر سے پڑھ سکوں اور مجھے بھی کوئی نیو انفارمیشن مل سکے. چینل کو سبسکرائب کریں لازمی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں.